أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فبما كسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين اللحيين وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ علیہ السلام نے شرط فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں یہ شرط نہیں فرمایا تھا: ان العبد يتكلم بالكلمة يهوي ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں یہ شرط نہیں فرمایا تھا: لا يدخل الجنة حتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. اسلام عالمگیر مذہب ہے. اسلام ناسخ دیگر مذہب منسوخ ہے. اسلام مقبول دیگر مذہب مغلوب ہے. اسلام محفوظ ہے. اسلام سراسر اعتدال ہے. دیگر مذہب محرف ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. سامعین محترم، اب آئیے ذرا دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. ارے ذل باطل، ذرا سن. ان دینی مدارس کے ذریعے سے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و بندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسے مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے. آج اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کی نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، آپ کی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں آج اگر ہم مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر دنیا کی کونے کونے تک تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی قومی اسمبلی میں ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کا مطلب و معنی کیا ہے؟ وفا کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ لغات کہتی ہے وفا کا معنی نبھانا، ساتھ دینا. کسی نے کہا خیر خواہی کرنا، لیکن میں آج اس پر رونق مجلس میں ان کتابی معنوں سے ہٹ کر عشق وفا کی زبان میں وفا کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے: ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کہ اللہ رب العزت اس کلام الہی کی بدولت ہی اقوام کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کلام الہی کے چھوڑنے کی بدولت ہی اقوام کو گرا دیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فبما
كسبوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فالصالحات قانتات إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. خالق الإصلاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتركبوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه زرعا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجنة خلقهم سبحانه وتعالى عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
माशाअल्लाह। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोहम्मद अबू सुफियान बिन हाजी अब्दुल कदीर तशरीफ लाते हैं, जिनके 12 अलिफ लाम ता सयातजुरून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालत अल-यहूद लैसत अन-नसारा अला शैइन वक़ालत अन-नसारा लैसत अल-यहूद अला शैइन वहुम यतलून अल-किताब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه الأبرص وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم هذا إلا سحر. صدق الله العظيم. तीसरे नंबर पर मोहम्मद इलियास बिन अब्दुल्ला इनके पारा अल-इस्लाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا
الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل إليك الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا كل به من عندنا. والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا. والراسخون في العلم يقولون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العنكبوت مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما كانوا يحكمون. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. आने वाले सामीन किराम से दरख्वास्त करूँगा माशाल्लाह तलबा की अच्छी तिलावत करवाएं तो वो भी अपने अल्फाज से सुभानअल्लाह माशाल्लाह कह के उनकी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएं। अल्लाह ताला जो इन सबको कामयाब फरमाए। तो आने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा सआदत की बात है कि माशाल्लाह इतनी अहमियत के साथ एहतमाम के साथ ये हज़रात पढ़ा। آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه
وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। इसके बाद मोहम्मद रेहान बिन मोहम्मद इब्राहिम कि वो आए और आखिरी पाँच बारों में इस मुसाबिक़े में हिस्सा लिए। मोहम्मद रेहान बिन मोहम्मद इब्राहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर वकिताबिन मस्तूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون من قبل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
इस मुसाबिका के क़िराअत मुसाबिका की आखिरी तालिब अहमद बिन अब्दुल ज़ाहिर वो आए और आखिरी 5 बारों में अपना हिस्सा लाए। अहमद बिन अब्दुल ज़ाहिर। وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحوض العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह
انہوں نے اختلاف میں حصہ لیا۔ اب میں مسابقہ کے دوسرے حصے کے آغاز کے لیے اس تقریری مسابقے میں حصہ لینے والے پہلا طالب علم محمد احمد بن عبداللہ، جن کے موضوع ہے زبان کی حفاظت، میں ان سے درخواست کروں کہ وہ مائک پہ تشریف لا کر آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تشریف لاتے ہیں طالب علم محمد احمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين اللحيين وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك فإنه ثعبان۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمنشین ساتھیوں، آج کی رونق محفل میں بندہ جس عنوان کو موضوع سخن بنا کر شرف خطابت حاصل کر رہا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ سامعین محترم، اگرچہ زبان اعضاء انسانی میں سے ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن دوسرے اعضاء کی بنسبت اس کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ گویا کہ عضو کو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں۔ جس قدر اس کی خوبیاں بہت ہے تو اسی قدر اس کی خرابیاں بھی بے شمار ہے۔ اس کی صحیح استعمال سے آخرت میں بڑے بڑے درجے مل جاتے ہیں، اور اس کے غلط استعمال کے بسبب انسان بہت گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے شرکیہ اور کفر کلمات نکلتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے چغل خوری کی جاتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے غیبت کی جاتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے تہمت زنی کی جاتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے مسلمان بھائی کا انتقال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جب لسان انسانی کو ان صفات متضادہ کا مالک بنایا تو اس کو ایسی ہی بے لگام نہ چھوڑا، بلکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی حفاظت کرنے کا حکم فرما دیا۔ چنانچہ تقویٰ کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے زبان کی حفاظت کی یہ اصولی ہدایت صادق فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اور ایک مقام پر غیبت کی حرمت کو سمجھایا: ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت کرنے والے کے لیے سب کا عید نازل فرمائی: ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اور کسی بے گناہ اور بے قصور انسان کے خلاف زبان استعمال کر کے اس پر تہمت لگانے کے متعلق رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا: وتحسبونه هینا، کہ تم تو اس کو معمولی سمجھتے ہو مگر تمہیں کیا معلوم کہ وہو عند اللہ عظیم، رب کے ہاں کتنی بڑی اور بھاری بات ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ خود حدیث کے ورق گردانی کرے تو ذخیرہ حدیث میں بے شمار مقامات پر آپ کو وہ حدیث ملے گے جنہیں امام الانبیاء سید الانبیاء میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے: من یضمن لی ما بین اللحیین وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، یعنی جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کامل مسلمان کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور لایانی اور
فضول گوئی سے بچنے کی تحقیق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا ان العبد ليتكلم بالكلمة يهوي ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا لا يدخل الجنة حتى کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا من كان زوجهن في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا من كان زوجهن في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا ان الجنة تشتاق إلى 5 نفر مطعم الجيان ومكسر العريان وقائل القرآن وحافظ اللسان ومن صلى على حبيب الرحمن کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا الغیبۃ اشد من الزنا کیا میرے آقا نے انسانی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر سامعین محترم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان انتہائی جرم اور بے باکی کے ساتھ زبان کے غلط استعمال کا ارتکاب کر رہا ہے اور قرآن حدیث کی کھلا مخالفت ہو رہی ہے اور کسی کو احساس نہیں کہ ہم اپنی زبان کی غلط اور ناجائز استعمال کے ذریعے تباہی اور بربادی کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں سامعین گرامی اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہ کی قرآن حدیث کے بتلائے ہوئے طریقے پر اس استعمال نہ کیا تو کل قیامت کے دن یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی شاعر کہتا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دنیا والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دنیا والوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ محمد بن عبد الرحیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے متعلق اپنے گفتگو فرمائیں تشریف لاتے ہیں احمد بن عبد الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں اور بزمنی غیور جالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الدین کلہ ادب دین مکمل طور پر ادب کا نام ہے اس میں خالق اور مخلوق کی تمام حقوق کا تعین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں پر الگ حقوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت پر الگ حقوق ہے بالکل اسی طرح والدین کی اپنی اولاد پر الگ حقوق ہے سامعین کرام آئے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی طرف جاتے ہیں کہ ان میں والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے چنانچہ میں قرآن حکیم سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو یہ تو بتا وہ کون سی اشخاص ہیں جن کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی بات سب پر مقدم کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کیا والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت میں یا دوسرے حقوق پر مقدم کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو قرآن کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا کیا والدین سے احسان کے بارے میں کوئی وصیت موجود ہے تو قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وہ کون سے اشخاص ہیں
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا لوگوں کو بلا کر ان اشخاص کے حقوق بیان کر، تو قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جن صفات کا تذکرہ ہے ان میں والدین سے اچھائی شامل ہے، تو قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خُذُ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِیًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا۔ اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین کے سامنے کیسی رہنا چاہیے، تو قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ والدین کو معمولی تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح منع فرمایا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کے لیے دعا کیسی کرے، تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے لیے مغفرت کیسی طلب کرے، تو قرآن کہتا ہے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ والدین کے لیے دعا سامعین کرام، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کا دعویار ہو تو اس کو والدین کی رضامندی حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے رغم أنفه۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بڑھاپی میں یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی ان کی خدمت کے ذریعے جنت کا مستحق نہ بنا۔ جس شخص نے ہر جمعے کو اپنے والد کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ من زار قبره أو أحدهما في كل جمعة وكتب برا جنة۔ ماں کی قدموں کی نیچے ہے ان الجنة تحت اقدام الامہات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو والدین کی پوری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے احمد بن عبد الرحیم جو آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں منصور احمد بن سعید احمد کو، جن کی موضوع ہے عظمت اسلام، کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ سامعین محترم، اسلام کی بنیاد توحید ہے، اسلام کی کتاب ہدی للعالمین ہے، اسلام راہ اعتدال ہے، اسلام کی حفاظت کا ذمہ دار خدا اللہ تعالی ہے، اسلام روح انسانی کو حرام سے نجات دلاتا ہے، اسلام ذلت غلامی کمزوری سے خلاصی کراتا ہے، اسلام عقیدہ عمل اخلاق اور زمین کو طہارت ادا کرتا ہے، اسلام حریت پسندی بلند صلاحیتیں ادا کرتا ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام ناسخ دیگر مذہب منسوخ ہے، اسلام مقبول دیگر مذہب مغلوب ہے، اسلام محفوظ ہے، اسلام سراسر اعتدال ہے، دیگر مذہب محرف ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔
ماشاءاللہ یہ تھے ننھے سے طالب العلم منصور احمد. اس کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں علی جان کو کہ وہ آئے اور موجودہ دور میں مدارس کے کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على أصحابه الصفة وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. قابل صدر تقریر حضرات علماء کرام، منصفین عظام اور میرے ہم مشن، ہم سفر، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریری مقابلہ میں بندہ جس عنوان کو لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہے وہ ہے عصر حاضر میں دینی مدارس کا کردار. سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دو عظیم نعمتیں لے کر آئے، ایک مقدس کتاب، دوسرا روشن دل. ایک چمکتا ہوا علم اور دوسرا دمکتے ہوئے اخلاق. ایک علم کامل، دوسرا عمل کامل. سامعین محترم، ایک جملہ اور معقولہ بڑا عجیب اور متعارف بین الناس ہے کہ اس امت کے لیے مدرسہ کی بنیاد مدرسہ دار ارقم میں یا اصحاب الصفہ کے صورت میں رکھی گئی. لیکن اگر تھوڑا سا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس امت کی رہبری اور رہنمائی اور اسلاف کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کے قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھے. یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. سامعین محترم، اب آئیے ذرا دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے. ارے ذل باطل، ذرا سن، ان دینی مدارس کے ذریعے سے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و بندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسے مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتا ہے. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے، آج اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کی نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، آپ کی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں آج اگر ہم مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر دنیا کی کونے کونے تک تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کوئی قومی اسمبلی میں ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. ناموس صحابہ کے لیے لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. افغانستان، کشمیر اور فلسطین میں کلمت اللہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. سامعین محترم، دار حاضر میں دیکھو، ایک باپ کی دو بچے ہیں، ایک عقل مند ہوشیار ہے اور دوسرا کمزور ہے. توجہ کرنا، وہ باپ کیا کرتا ہے؟ اس عقل مند ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج کی تعلیم دلواتا ہے اور کمزور بچے کو مدرسہ میں داخل کرتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی کام کا نہیں.
توجہ کرنا، ایک کی پرورش اسکول و کالج سے ہوتی ہے اور دوسرے کا مدرسہ سے ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2-3 سال کے بعد مدرسہ والا کمزور بچہ اپنے ابا جان کو خوشخبری اور مبارکباد دیتا ہے، ابا جان میں تو حافظ قرآن بن گیا۔ ارے دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ سامعین محترم توجہ کرنا، پھر یہ بچہ اپنی والدین کی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، پھر یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی مصداق بنتا ہے۔ جو دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہ بچہ رفتہ رفتہ آگے عالم بن کر مسجد کی ممبر و محراب سے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے۔ ہاں انہی دینی مدارس والوں نے اس کمزور بچے کو اس حد تک لایا کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، وہ مبلغ اسلام بن گیا، وہ مؤرخ اسلام بن گیا، وہ مفسر اسلام بن گیا۔ ارے دینی مدارس کا کردار نہیں تو کیا ہے؟ سامعین محترم، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان دینی مدارس کی قدر کرے، دینی مدارس کی مقام کو سمجھے، دینی مدارس کے لیے دعا کو اپنی مستقل معمول بنائے اور اپنے بچے میں سے سب سے بہترین اور ذہین بچے کو مدرسہ سے تعلیم دلوائے تاکہ لوگوں کے سامنے دینی مدارس کا کردار اور بھی واضح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس پروگرام کو آخری لمحوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور اس محفل کے آخری خطیب حضرت علی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر اور ہم مکتب طالب العلم ساتھیوں، آج کی اس پروقار اور بابرکت محفل میں جس موضوع اور عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اساتذہ اکرام اور انصاف کے پیچوں پہ تشریف فرما منصفین عوام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ کنجش کے عشق باز کی طرح جو معصوم دہن میں نم بہرے قطرے لیے روداد عشق وفا رقم کر لوں، لیکن آرزو میں یہ بھی رکھتا ہوں کہ کل بروز محشر بارگاہ رب لم یزل میں نغمہ عشق وفا بزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاتا ہوا حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ میری مثال بھی ان باوفا ہستیوں کی مانند ہے جو ممدوح کے لامتناہی مدحو و اوصاف کی احاطے کا دعویٰ کیے بغیر فقط عقیدت کسی کے سبب مستی عشق وفا میں جوم کر اپنی زبان کو مہک نبوی کے مہمیز میں لگانے کی سعی کر رہا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، موضوع سخن شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا و محبت کی ایک ادنا سی جھلک ہے جو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کا مطلب و معنی کیا ہے؟ وفا کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ لغات کہتی ہے وفا کا معنی نبھانا، ساتھ
ساتھ دینا، کسی نے کہا خیر خواہی کرنا، لیکن میں آج اس پر رونق مجلس میں ان کتابی معنوں سے ہٹ کر عشق وفا کی زبان میں وفا کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، وفا کا معنی مال و زر محبوب کے نام لٹا دینا، وفا کا معنی وطن چھوڑ دینا، وفا کا معنی لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنا، وفا کا معنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، وفا کا معنی ہاتھ تیروں سے چنی کروا دینا، وفا کا معنی دہکتی ہوئی آگ میں کود جانا، وفا کا معنی گردنیں کٹوا دینا، وفا کا معنی محبوب کے عزت و ناموس کے حفاظت کے لیے تن من دن کی قربانی پیش کرنا۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ کہوں، وفا عشق مستی کا نام ہے۔ شراب عشق پی کر محبوب پر پرواہ نوار جان فدا کر کے بھی یہ کہے، جان دیدی ہوئی اس کی تھی، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور بے وفا کو بتلا دے۔ بسوا کوئے جانا قدم قدم پر بلائے، بسوا کوئے جانا قدم قدم پر بلائے، ہے جن کو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ محترم سامعین، آئیے ذرا ماضی کے حجروں کو میں جان کر تاریخ کے صفحات کو ٹٹولتے ہیں کہ اس وفا پر اترنے والے کون تھے۔ جناب والا مختلف ادوار میں، مختلف قوموں کے اندر، مختلف اوقات میں جہالت کی گٹاتوپ اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے خلاق عالم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، لیکن یہ بدون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کے پیش نظر وفا و محبت ناپید نظر آئی۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہیں قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا نظر آتی ہے، کہیں حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین ہے، کہیں جاہلانہ باتیں ہوتی ہے، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کوئی ٹکڑوں میں بٹ گئے، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اور آگے بڑھے گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ میرے دوستو، جب عشق محبت کا ذکر کہیں نہ ہوا، وفا کے رسمیں مفقود ہوئے، تو میں افسانہ عشق محبت کی جستجو کے اندر بافا قوم کی تلاش میں اور آگے بڑھا، کتاب ربانی کو مزید چٹولا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ مسرور زمانے کے بعد جب پیکر صدق وفا آئے، سید الانبیاء آئے، خاتم الانبیاء آئے، حبیب کبریا آئے، تو کائنات کا رب نے اپنے محبوب کو وہ یار دیے، وہ جانسار دی، وہ باوفا قوم دی جن کی وفا کی تصدیق تورات و انجیل میں دی۔ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ پھر کیا تھا میرے دوستو؟ ہنگامہ عشق وفا برپا ہوا، صدق وفا کے بندھن میں چڑھ گئے، وفا عقیدت کے تاریخی رقم ہوئے، خلاق عالم اس عظیم تاریخ کا نقشہ کھینچتے ہوئے گویا ہوئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب نے وفا کی وضاحت فرمائی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، کہیں تحت الشجرہ سے واضح کیا، اور کہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا سے اس باوقار قوم کو یاد کیا۔ ادھر طعنے دیے گئے اور اکیلا چھوڑ کر کہنے لگے فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ادھر صحابی کہنے لگے واللہ ما نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ ولكن اذهب انت وربک انا معكما نقاتلون۔ آقا، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، کیونکہ ہم عہد کر چکے ہیں۔ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا۔ ادھر جور جفاتی، ادھر وفا ہی وفاتی، ادھر جان کا دشمن تھا، ادھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا گیا، جان دی دی، گردنیں کٹوا دی، سب کچھ تو ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا اور تو نے باوفا قوم کو کیا
کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جواب آیا ہاں ہاں میں نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا, عمر کو فاروق بنا دیا, عثمان کو ذی النورین بنا دیا, علی کو حیدر کرار بنا دیا اور اولئک هم المفلحون راشدون کی شیلڈ پیش کی, اولئک هم المفلحون کا تمغہ دیا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کی مہر لگا دی, اولئک هم المفلحون کا سندے لہم مغفرۃ واجر عظیم کا سرٹیفکیٹ دیا. بلکہ میرے رب نے اس باوقار قوم کو معیار حق بنا کر کے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تبھی تو اقبال نے جوش میں آ کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے, یہ قدم قدم پر بلائے یہ صدائے کوئی جانا, یہ قدم قدم پر بلائے یہ صدائے کوئی جانا, وہ یہی سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہے پیاری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی ملاقات باقی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں ابو بکر بن عبدالعزیز سے گزارش کروں کہ وہ آئے اور نماز کی فضیلت پر مختصر اپنی گفتگو پیش فرمائیں. طالب علم ابو بکر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے, آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہے. قاری فضا میں موسیقی پامال آذانیں ہوتی ہیں. برباد خزاں ہے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں. پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہیں. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کی موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. رب کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور خالق کونین نے سارے کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انسان کو کسب حلال کا بھی مأمور بنایا. لیکن روزی دینے کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے. سامعین گرامی, عبادات اور دعات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ عبادت نماز ہے. اس کے ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہے, لیکن قربان جاؤں نماز کی شان و عظمت پر کہ وہ عرش عظیم ساتوں آسمانوں کے اوپر براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا. گرامی قدر حاضرین, نماز کی فضائل بہت زیادہ ہے, ان سب کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں. بس میں چند حدیثوں پر اکتفا کروں گا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کی قریب سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو پکڑ کر جھاڑا تو پتے گرنے لگے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, اے ابو ذر پوچھو تو ذرا میں ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ بتائے آپ ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر جب بندے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جڑ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب اس کے بعد میں آخری مقرر محمد شہزاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ نماز با جماعت کی اہمیت کے عنوان سے معنون ہے۔ میں اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر احادیث مقدسہ اور اگر وقت نے میرا ساتھ دیا تو سلف صالحین کے نزدیک جماعت کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سامعین گرامی، رب ذوالجلال کی ارشاد گرامی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے محدث العصر بانی جامعۃ الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باجماعت نماز پڑھ لیا کرو۔ پہلے کسی دین میں باجماعت نماز نہ تھی، یہود کے نماز میں رکوع نہ تھا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کی آیات ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور وہ نہیں آتے تھے۔ روز محشر کی جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ سامعین محترم، آئیے احادیث مقدسہ کے آئینے میں جماعت دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سامنے آتا ہے صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ فرد ب27 درجہ، کہ جماعت کے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی نماز کے چند واقعات گوش گزار کرتا ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا مُخْتَلَفَ فِي بَيْتِي وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ لَتَرَكْتُمْ۔ سامعین محترم، یہ نماز با جماعت کی اہمیت ہی تو تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں 2 آدمیوں کے سہارا لے کر بھی مسجد میں نماز کراتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرماتے کہ دیکھا اس وقت نماز کی وقت ہویا، دیکھا سب اپنے دکانیں بند کر کے مسجد کو چلتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب منظر کو دیکھ کر فرمایا انہی لوگوں کے شان میں یہ آیات رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ نازل ہوئی۔ سالم حداد ایک بزرگ تھے، جب آذان کی آواز سنتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آخر میں اقبال کی زبان پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، گفتار کا وہ غازی تو بنا پھر کردار کا غازی بن نہ سکا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب میں اس پروگرام کے اختتام کے لیے طالب علم محمد بلال سے عرض کروں کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اسماء الحسنہ پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں طالب علم محمد بلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف
مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الرشيد الصبور صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ میں جامع میں آنے والے تمام مہمانوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامع کے محترم صاحب کی طرف سے آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ رب العزت اس میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ عرض کروں کہ مجھے اجازت دے، وقت کی قلت ہے۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان کراچی سے حضرت مولانا عظیم معین صاحب کہ ہم اس کو مائک پہ تشریف آوری کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا عظیم معین صاحب، جامعہ معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام و میرے طالب علم ساتھیوں، ماشاءاللہ کافی دیر سے قرأت بھی ہم نے سن لی ہے اور بیانات اور ماشاءاللہ جو ہے طلبہ کرام کی زبانی بہت سی تقاریر بھی سن لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو میں بس مختصر سی کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کلام الہی کی بدولت ہی اقوام کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کلام الہی کے چھوڑنے کی بدولت ہی اقوام کو گرا دیتے ہیں۔ ایک دور تھا جب قوم نے اس کتاب کو سینوں سے لگائے رکھا، اس کو یاد بھی کیا، پڑھا بھی، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر بھی آئے، تو حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہماری شان دیکھتی تھی، پورے عالم کے اندر ہماری عزت تھی، پورے عالم کے اندر ہماری ایک ہیبت تھی، پورے عالم کے اندر ایک عظیم سپر پاور کی حیثیت سے ہم دیکھے جاتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ قوم نے اس عظیم الشان کتاب کو چھوڑ دیا، قوم نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، قوم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، تو آج حالت ہماری یہ ہو گئی کہ ہم دنیا کے کمزور ترین اقوام میں، ذلیل ترین اقوام میں ہو گئے۔ ہماری طاقت میں کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس افراد کی کوئی کمی نہیں، ممالک کی کوئی کمی نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ممالک، دنیا میں افرادی اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان، لیکن جیسے کہ حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے پیش کریں گی ایک دوسرے کو جیسے کہ کھانے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بہت قلیل ہوں گے؟ انہوں نے تو یہ سوچا کہ آج ہم تھوڑے ہیں تب بھی یہ قومیں ہمارے سامنے ایسا معاملہ نہیں کر پاتی، کیا اس زمانے میں ہم تھوڑے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گے کہ قومیں ہمیں اتنا ذلیل اور اتنا حقیر سمجھیں گی کہ ہمیں ایک دوسرے کو کھانے کے لیے ایسے پیش کریں گی جیسے کھانے کو دسترخوان پہ پیش کیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، تم ہوگے تو اس وقت بہت کثرت سے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ وہ وہن یہ چیز ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، موت کی نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، بس یہی چیز تمہارے زوال کا، تمہاری عزتوں کے جانے کا، تمہاری تباہی کا اصل سبب ہے۔ تو آج کی یہ مجلس یہ ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہے کہ ہم اس کتاب کو واپس سے تھامیں، ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں،
اور اس کتاب کے اوپر عملی زندگی کے اندر ہم اپنے لے کر آئیں، اور یہی کتاب ہمارے لیے واحد ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے معزز میزبان گرامی حضرت مولانا قاری رشید صاحب اور ان کے برادر صغیر مولانا حسین صاحب اور ان کے جملہ منتظمین کرام، جن سب حضرات نے بھی محنت سے کاوشوں سے اس باغ کو سجایا ہے۔ اس میں نظر آنے والا ایک ایک پھول، ایک ایک کلی بڑی سلیقے سے، بڑی محنت سے، بڑی محبت سے سجائی گئی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس فتنے کے دور میں، اس آزمائش کے دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں، ہر بندہ جو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی طرف سے ایک فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دینا، ان تلامذہ کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان مہمانان رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اپنی زندگی کو قربان کر دینا، اس سے بڑی قربانی اس وقت اس دور میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور آنے والے مہمان گرامی خصوصاً منصفین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس مجلس کو 4 چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، مرتے دم تک دین کی خدمات عالی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اپنے آنے والے معزز مہمان حضرت جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ابوالغفور حیدری صاحب کے فرزند حضرت مفتی طیب صاحب کو تشریف آوری پر مبارکباد کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ آج کا اختتام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی انشاءاللہ العزیز انعامات تقسیم ہوں گے، تو شعبہ حسن قرات میں 3 طلباء کرام نے پوزیشن لی ہے۔ اول پوزیشن محمد الیاس بن عبداللہ، جس نے 300 نمبرات میں سے 252 لی ہیں۔ میں مولانا عظیم معین صاحب کی خدمت میں درخواست کروں کہ وہ سامنے آئے اور محمد الیاس کو انعام شیل سے نوازیں۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والا احمد بن قاری عبدالظاہر صاحب، جنہوں نے 300 نمبرات میں سے 250 نمبر لیے اور دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم محمد مزمل بن اللہ نظر، جنہوں نے 300 میں سے 232 نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ کہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ میں اپنے آنے والے مہمان مکرم حضرت مفتی طیب صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ آئے ہمارے تقریری مسابقہ کے 3 ہونہار طالب علم کو شیل پیش کریں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم حضرت علی ہے، جنہوں نے 300 نمبرات میں سے 292 نمبر لے کر اول پوزیشن اپنے نام کیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم علی جان بن محمد یوسف، جنہوں نے 300 میں سے 291 نمبر لیے۔ اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم محمد احمد بن عبداللہ، جنہوں نے 100 پوزیشن اپنے نام کی ہے، 300 میں سے 291 نمبر لیے ہیں، 279 نمبر لیے ہیں۔ اب میں اختتامی دعا کے لیے حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ آئے اور اختتامی دعا فرمائیں۔